گجرات ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا کیس، لاہور کی احتساب عدالت نے چودھری پرویز الہی پر فرد جرم عائد کر دی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے نیب گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا۔ پرویز الہی کی مستقل حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے ریفرنس پر مزید سماعت 21 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا، سپریم کورٹ نے ماضی میں قرار دیا سویلینس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، وزارت دفاع ایگزیکٹو کا ادارہ ہے، ایگزیکٹو کے خلاف کوئی جرم ہو تو کیا وہ خود جج بن کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ آئین واضح ہے، ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا، کوئی اور فورم دستیاب نہ ہو تو ایگزیکٹو فیصلہ کر سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، انسداد دہشت گردی عدالتوں کا فورم موجود ہے، قانونی فورم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے؟ وکیل خواجہ حارث نے کہا، آپ کی بات درست ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، آرمی ایکٹ کا نفاذ کن جرائم پر ہوگا؟ اس کا جواب آرمی ایکٹ میں موجود ہے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کے بعد حفیظ اللہ نیازی روسٹرم پر آ گئے اور کہا، 9 مئی کے ملزمان کو عام جیلوں میں دیگر قیدیوں کی طرح تمام حقوق نہیں مل رہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، سپریم کورٹ نے تو جیل مینول کے مطابق سلوک کرنے کا حکم دیا تھا، پنجاب اور وفاقی حکومت عدالتی حکم کو نہیں مان رہے۔ سپریم کورٹ نے جیلوں میں 9 مئی ملزمان سے رویے پر رپورٹ طلب کر لی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس 1,14,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس میں 2,500 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 1,13,738 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ملک کے امن و امان اور معاشی صورتحال کا جائزہ، ای سی سی اور دیگر کابینہ کمیٹیوں کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ وزارت آئی ٹی اور وزیر مملکت کی جانب سے ای آفس سے متعلق کابینہ کو بریفنگ، وزیر اعظم نے متعلقہ ڈویژن کو جلد ای آفس پر منتقل ہونے کی سختی سے ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کا آج اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کمیٹی کو تاحال ملاقات سے متعلق آگاہ نہیں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے جیل انتظامیہ کو ملاقات کی درخواست دے رکھی ہے۔ ملاقات کھلے ماحول میں کرانے کی اجازت مانگی گئی۔ بانی سے ملاقات کے بغیر مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی نااہلی کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سیف اللہ ابڑو کے وکیل کی جانب سے تحریری جواب جمع کرا دیا گیا۔ کہا، سیف اللہ ابڑو نے 1991 میں انجینئرنگ مکمل کی، 91 سے 2007 تک سب انجینئر تعینات رہے۔ میرے موکل کا ٹیکنوکریٹ نشست کے لیے مطلوبہ تجربہ مکمل ہے۔ پیپلز پارٹی کی 16 سال سے برسر اقتدار حکومت کراچی کے طلباء کی تعلیمی نسل کشی کر رہی ہے۔ انٹر بورڈ کے جو نتائج اس میں خرد برد کی گئی ہے، اس پورے ظلم کے خلاف جماعت اسلامی آواز بلند کرے گی۔ ہمارا واضح مطالبہ یہ ہے، تعلیم کو کاروبار بنانے سے روکا جائے، کراچی کے اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کراچی کے طلبہ کی تعلیمی نسل کشی کر رہی ہے۔ انٹر نتائج کی چھان بین کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل جائے، میرٹ کی بنیاد پر بورڈز میں 4 سال کے لیے چیئرمین لگائے جائیں۔ ابھی جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں، لوگ چاند اور مریخ پر جا رہے ہیں، کراچی میں بچے گٹر میں گر کر جاں بحق ہو رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، میئر کراچی کہہ رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری نہیں۔ امریکی رکن کانگریس نے افغان طالبان کی مالی امداد سے متعلق خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ٹیم برچیٹ نے نومنتخب صدر کو افغان طالبان کی مالی امداد روکنے کے لیے خط لکھ دیا۔ افغانستان کے مرکزی بینک کو رقم کی ترسیم میں خطرہ ظاہر کیا۔ کہا، طالبان کو فنڈز فراہم کرنے سے دہشت گردی کی مالی معاونت کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ کو بیرون ملک اپنے دشمنوں کی مالی امداد نہیں کرنی چاہیے۔ خط کے بعد ایلان مسک نے بھی سوال اٹھا دیا، کیا واقعی امریکی ٹیکس دہندگان کی رقم طالبان کو جا رہی ہے؟
2/3 جو ہے وہ آبادی پہ پانی میسر نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ لوگ کنڈے لگانا شروع کر دیتے ہیں, لائنوں کو پنکچر کیا جاتا ہے, علاقوں کا پانی روک کے دوسرے علاقوں میں دے دیا جاتا ہے. سی او صاحب کو کام کرنے سے روکا گیا. سندھ میں اینٹی کرپشن کا بنیادی کام رشوت ستانی کرنا ہے. کراچی کی صرف 1/3 آبادی کو پانی میسر ہے. پانی کی لائنیں پنکچر کر کے ایک علاقے کا پانی دوسرے کو دے دیا جاتا ہے. سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں میرے علاقے میں سال میں صرف 4 بار پانی آتا ہے. غیر قانونی کنیکشن کاٹے جانے کے بعد پیسے لے کر دوبارہ لگا دیے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور شہر سے پانی غائب ہو گیا. سندھ میں اینٹی کرپشن کا بنیادی کام رشوت ستانی ہے. پنجاب، کے پی اور بلوچستان کی سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق. خانیوال کی سیوریج لائن میں پہلی بار پولیو وائرس پایا گیا. کوئٹہ، نصیر آباد، ہب، اوسطا بہوبہ، ڈیرہ بگٹی، ٹانک، بنو، ڈیرہ خان، اٹک، جھنگ اور ملتان سے لیے گئے نمونے مثبت نکلے. سیوریج کے نمونے نومبر اور دسمبر میں لیے گئے تھے. ٹانک میں فائرنگ سے ولیج ناظم قاری ادریس بھائی قاری اسحاق سمیت قتل. پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے دونوں بھائیوں پر حملہ کیا. قاتلوں کی گرفتاری کے لیے تحقیقات جاری. موٹر وے M14 پر عیسیٰ خیل کے قریب بس کو حادثہ. 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق حادثہ بس ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا. بس کوئٹہ سے اسلام آباد جا رہی تھی. زخمی اور لاشیں اسپتال منتقل. سکھوں کی تنظیم سکھ فار جسٹس کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط. پاکستان کو سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہونے پر مبارکباد دی. کہا کشمیر کی طرح پاکستان سکھ برادری کی حق خود ارادیت کی جد و جہد کی حمایت پر بھی غور کرے. یقین ہے سلامتی کونسل میں پاکستان کی قیادت بامعنی قراردادوں کی راہ ہموار کر سکتی ہے. خالصتان کے حصول کی تحریک کے لیے پاکستان کی حمایت کشمیر کے موقف کو مزید تقویت دے گی. تبت 7.1 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا. کئی عمارتیں گر گئیں، کچھ ایک جانب جھک گئیں. 53 افراد ہلاک. اموات میں اضافے کا خدشہ. غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلزلے کے جھٹکے نیپال اور بھارت کے شمال مشرقی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے. زلزلے کا مرکز چین میں ٹنگری کاؤنٹی میں 10 کلومیٹر زیر زمین تھا. اور قومی ٹیم کے بیٹر سائم ایوب علاج کے لیے لندن روانہ. انگلینڈ کے ماہر اسپورٹس آرتھو ڈاکٹرز کل چیک اپ کریں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے سائم ایوب پاکستان کرکٹ کا قیمتی اثاثہ ہیں. ان کے علاج کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں گے. سائم ایوب جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں فیلڈنگ کرتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے.